لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حقیقی حضرات اہل بیت کرام کے چاہنے والے ہیں، جبکہ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی حضرت علی بھی خدا ہے معاذ اللہ، محبت کے اندر غلو کیا۔ تو یہ کون سی محبت ہے کہ آپ جناب معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کو اپنے بے چار بنا کے اور بے بس بنا کے لاچار بنا کے منتیں کرنے والی، جو امام حسین کی ولادت پر راضی نہیں تھی، مولا کائنات کو ذلیل کہہ رہی ہیں معاذ اللہ، عمر بن خطاب کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہیں، اور خبیثو تم یہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کی یہ شان بیان کر رہے ہو، اور تم لوگ جانتے ہو کہ سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے۔ اگر تمہیں اللہ ہدایت دے تو کبھی آؤ اہل سنت و جماعت کے پاس، اور کبھی بیٹھو امام احمد رضا کے فقیر کے پاس، وہ آپ کو سنائے گا کہ سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہوتی ہے، مولا کائنات کی شان کیا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدیا و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ایام کی طرح آج بھی میں نے ایک حقیقت کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے یہ کچھ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں انہوں نے اصل میں جو گستاخیاں کی ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے، اور خود حضرت مولا کائنات کے حوالے سے، سیدہ فاطمہ کے حوالے سے، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اہل تشیع حضرات نے اپنی کون سی کتب میں معاذ اللہ حضرت مولا کائنات کی گستاخی کی ہے۔ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی تیری وجہ سے 2 کروڑ جہنم میں جائیں گے، ایک محبت کی وجہ سے کہ وہ محبت میں غلو کر جائیں گے، اور ایک بغض کی وجہ سے۔ تو اصل میں جہاں تک یہ معاملہ ہے اہل تشیع کا، تو انہوں نے محبت کے اندر غلو کیا ہے، وہ معاذ اللہ حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ بلکہ ایک خطیب ہے شیعوں کے کہ جن کا نام ہے سید زہیر الحسن ملتانی شیعی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مقدمہ کے اندر کہ معاذ اللہ حضرت علی جو ہیں وہ خود فرماتے ہیں حضرت علی کہ میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، قیامت کا حشر بھی میرے سامنے ہوگا، میں اس کا مالک بھی ہوں، پہاڑوں سے میں پانی بھی جاری کرتا ہوں، اسی طریقے سے بچوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں، یہ سارے معاملات۔ تو ظہیر الحسن نے، شیعی ملتانی نے، اس نے معاذ اللہ حضرت علی کو خدا بنا دیا تھا۔ تو یہ غلو ہے حضرت علی کی محبت کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت علی کی محبت کے اندر جو لوگ غلو مزید کرتے ہیں، اس کے حوالے سے چند ایک جو حوالہ جات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ احتجاج طبرسی کے اندر اور تہذیب المتین کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھی ہیں معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق بننے لگے خلیفہ، تو اس رات جو ہے وہ حضرت مولا کائنات نے کیا کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو گدھے کے اوپر بٹھایا اور حسن و حسین کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور معاذ اللہ سیدہ فاطمہ مولا کائنات جو ہے وہ رات ہی رات صحابہ کرام کے گھر میں گئے، انہوں نے جا کے منتیں کی، ترلے کی معاذ اللہ کہ حضرت علی کو خلیفہ بنا لو، تمہیں میرے بچوں کا واسطہ۔ سیدہ فاطمہ کی انہوں نے کہا جی، وہ سیدہ فاطمہ ترلے کرتی رہی۔ ان میں سے تقریباً کوئی 70 کے قریب صحابہ کرام تیار ہوئے تھے کہ جو حضرت مولا کائنات کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ احتجاج طبرسی والے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں تہذیب المتین والے یہ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں سے جو ہے یہ 44 صحابہ کرام تیار ہوئے کہ ہم ابوبکر صدیق کو ہٹا کے معاذ اللہ حضرت علی کو خلیفہ بنائیں گے۔ پھر یہ ہمارے اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ ان میں سے جو 44 جو لوگ تھے، ان میں سے بھی 4 لوگ آئے صبح مولا کائنات کے پاس، باقی بھی ان میں سے کوئی نہیں آیا تھا معاذ اللہ۔ تو یہ ہے احتجاج طبرسی کا۔ انہوں نے اصل کے اندر تو حضرت علی کی محبت اور حضرت فاطمہ کی محبت میں جو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ سیدہ فاطمہ گئی صحابہ کرام کے دروازے پہ معاذ اللہ منتیں کرتی رہیں، ترلے کرتی رہیں، اور خلافت کے لیے کہ علی کو خلیفہ بنا لو۔ یہ کتنی بے ادبی ہے سیدہ فاطمہ کی اور حضرت مولا کائنات کی۔ پھر انہی شیعہ لوگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے مقابلے میں پورا عرب بھی آ جائے تو میں ہر کسی کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ تو وہ ہیں کہ اگر ان کے گھر میں 3 دن بھی کھانا نہ بنے تو سیدہ فاطمہ پریشان نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت علی کی خلافت کا کیا معاملہ تھا، اور سیدہ فاطمہ جا کے منتیں کرتی رہی، اپنے بچوں کو ساتھ لے گئی تو ترلے کرتی رہی، اور وہ بھی ہر صحابی کے سامنے جا کے، ہر کسی کے گھر میں جا کے کیا تماشا بیان کر رہے ہیں، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اہل بیت کی یہ محبت ہے، اہل بیت کی یہ تماشا جناب انہوں نے بیان کر کے رکھ دیا ہے سارا۔ اس سے ہٹ کے آگے انہوں نے کہا جی معاذ اللہ حضرت تہذیب المتین نے لکھا کہ حضرت علی نے موت سے ڈر کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی تھی معاذ اللہ۔ اور بھی حضرت مولا کائنات کو موت کا کس چیز کا ڈر ہے؟ حضرت مولا کائنات تو ہر قدم پہ ان کی موت کی تیاری تھی۔ اور آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ معاذ اللہ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کے رات مولا کائنات کو بستر مرگ کے اوپر سلا کے گئے تھے،
تو مولا کائنات جو وہ چین کی نیند سوئے تھے. یہ کون سی بات ہے کہ جناب حضرت علی جو ہے وہ موت کے ڈر کی وجہ سے گئے اور حضرت صدیق اکبر کی جا کے بیعت کر لی. حضرت مولا کائنات حق کی تلوار ہے. تو حقیقت کے اندر یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں، مولا کائنات کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، یہ مولا کائنات کی شان بیان کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نے ڈر کی وجہ سے، موت کی وجہ سے، خون خرابی کی وجہ سے جا کے صدیق اکبر کی بیعت کر لی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے آگے پھر لکھا معاذ اللہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہو رہی تھی تو حضرت علی کی گردن میں رسی ڈالی اور ان کو گھسیٹ کے لے گئے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور جا کے زبردستی جا کے ان سے بیعت کروائی. آپ اندازہ کریں کہ یہ مولا کائنات کی شان ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، اور جس محفل میں بیٹھتے حضرت صدیق اکبر حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ صدیق اکبر معاذ اللہ مولا کائنات کی گردن میں رسی ڈلوا سکتے ہیں اور پھر گھسیٹ کے لے کے جا سکتے ہیں. تو خدا کا واسطہ، یہ جو میرا اہل تشیع حضرات ہے، خدا کا واسطہ تم حضرت علی کی محبت میں، ان کی جناب شان میں اتنا غلو کرتے ہو کہ تم جانتے نہیں ہو کہ حقیقت کے اندر تم خود مولا کائنات کی گستاخی کر رہے ہو. اس سے آگے حضرت معاذ اللہ حضرت علی نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ لکھا انہوں حضرت صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی نے اپنے شیعوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اے میرے شیعوں، تم مجھے گالی اگر دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ میں گالی کو برداشت کر لوں گا اور یہ گالی دینا تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. ابھی انہوں نے حضرت علی کا یہ جو قول ہے یہ نہج البلاغہ کے اندر درج کیا حضرت صاحب نے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ معاذ اللہ حضرت علی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ حضرت علی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم مجھے گالی دو، اور تمہارا مجھے گالی دینا معاذ اللہ یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات کا سبب ہوگا. یہ مولا کائنات کبھی فرما سکتے ہیں؟ اور گالی دینا تو ویسے فسق ہے، اور پھر مولا کائنات کے ذات پہ تہمت لگانا کہ جناب انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے گالی دو. معاذ اللہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے مولا کائنات کی، اور کتنی بڑی ناپاک جسارت ہے. اس سے آگے انہوں نے لکھا معاذ اللہ کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں، اور یہ روایت بھی جلاء العیون نے لکھی ہے. یہ کہتا ہے کہ جب حضرت مولا کائنات معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے مزار کے قریب سے گزرے تو حضرت علی نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے روضے کی طرف منہ کیا، اور حضرت علی نے غصے میں معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے مزار کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ قوم میرے ساتھ کیا حشر کر رہی ہے؟ یہ قوم میرے ساتھ وہ حشر کر رہی ہے کہ جو جناب موسیٰ کی قوم نے جناب موسیٰ کے ساتھ اور حضرت ہارون کے ساتھ کیا تھا. تو معاذ اللہ دیکھیں یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ حضرت علی نے غصے کے ساتھ آگے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ الفاظ کہے کہ حضرت علی کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جلال میں آ کے معاذ اللہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو ڈانٹ ڈپٹ پلا دیں؟ تو یہ خود جو ہے یہ حضرت صاحب ہے جنہوں نے حضرت علی کی محبت کے دعوے کیے، یہ خود حقیقت میں حضرت مولا کائنات کی گستاخی و بے ادبی کر رہے ہیں، اور اس چیز کو وہ محبت کا نام دے رہے ہیں، محبت اہل بیت کا نام دے رہے ہیں. اس سے ہٹ کے انہوں نے جو حضرت سیدہ فاطمہ کی معاذ اللہ گستاخی کی ہے، یہ کہتے ہیں احتجاج طبرسی کے حوالے سے اور حق الیقین کے حوالے سے، انہوں نے جو ہے وہ ایک روایت نقل کی ہے کہ معاذ اللہ کے جب حضرت مولا کائنات گھر میں بیٹھے تھے تو سیدہ فاطمہ آئیں، ادھر لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت لے رہے تھے، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے تھے، تو حضرت مولا کائنات گھر میں بیٹھے تھے. تو یہ صاحب جلاء العیون کہتے ہیں کہ حق الیقین نے بھی لکھا اور احتجاج طبرسی نے بھی لکھا. اس نے کہا کہ جب حضرت علی گھر میں بیٹھے تھے تو حضرت سیدہ فاطمہ آئیں، اور آگے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ اے علی، تم تو گھر میں ایسے چھپ کے بیٹھے ہو جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور تم نے اپنی خلافت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہاں پہ بچوں کی طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے تم معاذ اللہ، اور تم ذلیلوں کی طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو کیا یہ الفاظ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کہہ سکتی ہیں حضرت مولا کائنات کے بارے میں؟ جبکہ جناب سیدہ فاطمہ کی جو پوری زندگی تھی وہ فقر کی گزری تھی، اور نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے الفقر فخری، کہ فقر تو میرا فخر ہے. نبی پاک علیہ السلام فقر پہ فخر فرما رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ کیا معاذ اللہ فقر کی وجہ سے وہ حضرت مولا کائنات کو ڈانٹ ڈپٹ پلا رہی ہیں. یہ کیسی بے شرمی اور جناب ناہنجاری کی بات ہے کہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے ایسے باتیں کی جا رہی ہیں. اسی ہٹ کے انہوں نے سیدہ فاطمہ کے حوالے سے آگے لکھا، کہتے ہیں کہ جب یہ امالی الشیخ للشیخ صدوق نے لکھا اس بات کو، کہتا ہے کہ جب جناب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی مولا کائنات کے ساتھ تو حضرت سیدہ فاطمہ راضی نہیں تھی، اور سیدہ فاطمہ یہ بار بار نبی پاک علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ معاذ اللہ یا رسول اللہ، آپ تو میری کسی غریب کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اس سے میری شادی کر رہے ہیں کہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. حالانکہ ایسی روایت اہل سنت و جماعت کے تصور میں بھی کبھی نہیں آ سکتی کہ سیدہ فاطمہ نے ایسے کبھی جملے کہے ہوں کہ یا رسول اللہ آپ میری یہ غریب کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. اب اس روایت کو پیش کرنے میں یہ اہل تشیع کو یہ نظر نہیں آتا کہ معاذ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ کی بھی گستاخی ہے اور مولا کائنات کی بھی بے ادبی ہے.
اس سے ہٹ کے انہوں نے آگے لکھا حضرت جناب سیدنا مولا علی کے حضرت سیدہ فاطمہ کے حوالے سے معاذ اللہ کہ حضرت جناب سیدنا فاطمہ نے حضرت عمر بن خطاب کی گریبان سے پکڑا اور حضرت عمر کے ساتھ جھگڑا کیا کہ تم نے یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا معاذ اللہ۔ تو کیا کبھی ایک عقل مند انسان کہ جو سیدہ فاطمہ کا جس نے ذکر صرف سنا ہو پڑھا نہ ہو، کیا وہ بھی ایسی بات کبھی کر سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ معاذ اللہ جناب عمر کا جا کے انہوں نے گریبان پکڑا اور حضرت عمر کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، جھگڑا کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ کہ جس کے بال کو نہ سورج دیکھ سکے نہ چاند دیکھ سکے، وہ حضرت عمر کے ساتھ کیسے جا کے لڑائی کر سکتی ہے؟ اور پھر یہ اتنی بے باکی، اتنی گستاخی، اور پھر ببا کے دوہلیہ باتیں کرنا۔ اور ایک کتاب میں نہیں، شیعوں کی درجنوں کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ ایسے ظلم ہوا، مولا کائنات بھی دیکھتے رہ گئے، مولا کائنات مجبور تھے، سیدہ فاطمہ اٹھی، سیدہ فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا، سیدہ فاطمہ نے جو ہے وہ عمر بن خطاب کا گریبان پکڑا۔ یہ کیسی ناہنجاری کی بات ہے کہ جب جناب عمر بن خطاب اتنی بڑی شخصیت کے مالک اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنی پاک دامن اور آپ اتنی حیا والی کہ جن کی آواز کو کبھی غیر محرم سن بھی نہیں سکتا، کہ جن کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کے ٹائم اٹھانا، اس لیے کہ کسی غیر محرم کی نظر جو ہے میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑ جائے۔ تو وہ سیدہ فاطمہ، وہ پاک دامنہ کہ جن کے بارے میں حدیث پاک کے اندر مروی ہے کہ جب جناب سیدہ فاطمہ میدان معاشر میں آئیں گی تو اس میدان معاشر میں اعلان ہوگا غضوا ابصارکم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ میدان معاشر سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ کہ جس کے حیا کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہیں، بلکہ کافر بھی سیدہ فاطمہ کے حیا کو مانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ جنہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر شیعوں نے کہ معاذ اللہ جناب سیدہ فاطمہ نے عمر بن خطاب کی گریبان کو پکڑا، ان کے ساتھ جھگڑا کیا، ان کے ساتھ لڑائی کی معاذ اللہ، حضرت مولا کائنات کو ذلیل کہا، حضرت مولا کائنات کو کہا کہ علی تم تو بچوں کی طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، اور وہاں پہ لوگوں نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، اور سیدہ فاطمہ لوگوں کے گھر میں جاتی رہیں اور جا کے ترلے کرتی رہیں، اپنے بچوں کا واسطہ دیتی رہیں کہ علی کو خلیفہ بنا لو۔ یہ کیسی گستاخی اور بے باکی ہے حضرت اہل بیت کرام کی شان کے حوالے سے۔ اسی آخر میں جو انہوں نے بات لکھی ہے معاذ اللہ کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو حضرت امام حسین دنیا میں تشریف لے کے آنے والے تھے، حمل مبارک تھا، تو کسی نے آپ کو یہ بات پہنچائی سیدہ فاطمہ کو کہ اے سیدہ فاطمہ، یہ جو حسین ہے یہ ان کو دنیا شہید کر دے گی، لوگ ان کو شہید کر دیں گے۔ تو معاذ اللہ انہوں نے لکھا جلاء العیون کے حوالے سے، صاحب جلاء العیون لکھا اپنی کتاب کے اندر، یہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کو خبر ملی نا کہ معاذ اللہ امام حسین کو تو شہید کر دیا جائے گا، تو پھر یہ صاحب جلاء العیون کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ امام حسین کو پیدا کرنے پر راضی نہیں تھی کہ یہ بچہ جو ہے لوگ اس کو شہید کر دیں گے، وہ غم کے اندر مبتلا ہو گئی، اور یہ چاہتی نہیں تھی معاذ اللہ کہ وہ امام حسین کو پیدا کریں، امام حسین جو وہ دنیا میں تشریف لے کے آئیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سیدہ فاطمہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ جناب نہ چاہیں کہ امام حسین دنیا میں تشریف لے کے آئیں؟ یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ نبی پاک علیہ السلام اتنی محبت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ حسین میرا بیٹا، یہ حسن میرا بیٹا ہے، تو کیا سیدہ فاطمہ ایک ماں ایسے چاہ سکتی ہے کہ اس کا بیٹا دنیا میں نہ آ سکے؟ ہمارے ہاں عام معاشرے کی بات ہے، عام مسلمان کی بات ہے، عام ماں کی بات ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ وہ کتنی محبت کرتی ہے، لیکن ان ظالموں نے جو حضرت اہل بیت کرام کے حوالے سے معاذ اللہ گستاخیاں کی ہیں، وہ چونکہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہیں۔ اب یہ جب بھی جناب یہ ہمارے جو بھولے والے سنی ہیں بیچارے، جب یہ ہمارے شیعہ حضرات رو کے دھو کے اپنے آپ کو جناب گریبان پھاڑ کے جب یہ اہل بیت کی محبت کے دم بھرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حقیقی حضرات اہل بیت کرام کے چاہنے والے ہیں، جبکہ یہ بالکل وہی صورت حال ہے کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا تھا، انہوں نے کہا جی حضرت علی بھی خدا ہے معاذ اللہ، محبت کے اندر غلو کیا۔ تو یہ کون سی محبت ہے کہ آپ جناب معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کو اپنے بے چار بنا کے اور بے بس بنا کے، لاچار بنا کے، منتیں کرنے والی جو امام حسین کی ولادت پر راضی نہیں تھی، مولا کائنات کو ذلیل کہہ رہی ہیں معاذ اللہ، عمر بن خطاب کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہیں، اور خبیثو تم یہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کی یہ شان بیان کر رہے ہو، اور تم لوگ جانتے ہو کہ سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے؟ اگر تمہیں اللہ ہدایت دے تو کبھی آؤ اہل سنت و جماعت کے پاس، اور کبھی بیٹھو امام احمد رضا کے فقیر کے پاس، وہ آپ کو سنائے گا کہ سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہوتی ہے، مولا کائنات کی شان کیا ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کا واسطہ جو لوگ ان چیزوں سے ناواقفی کے طور پر اہل تشیع کے ساتھ بیٹھ کے جناب ان کے ساتھ غم میں شریک ہو جاتے ہیں، رونا دھونا پٹنا شروع کرنا، یہ سارے معاملات ہیں، خدا کا واسطہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ یہ ننگے ہو کر عبادت کرنا یہ کون سے اسلام میں ہے، یہ کون سے دین کے اندر ہے کہ جناب آپ اپنے آپ کو سختی دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام تو قبر کے اندر خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، کہ وہ اللہ کی عطا کے ساتھ خوش ہیں۔
تو آپ دنیا کے اندر کیوں پریشان ہیں؟ حضرت مولا کائنات کے حوالے سے آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور یہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، میں ان کی درجنوں کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ معاذ اللہ جنہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہا، حضرت امام حسن کو بھی کافر کہا، اور حضرت امام حسن کے بارے میں تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ امام حسن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے چہرے کالے ہو گئے ہیں، اور یہ ان کے شیعوں نے خود لکھا، اور میرے پاس وہ دلائل بھی موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں داد دیتا ہوں وہ جواد نقوی صاحب کی کہ جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ معاذ اللہ حضرت مولا کائنات کو شہید کرنے والے شیعہ تھے، امام حسن کو رسوا کرنے والے شیعہ تھے، اور امام حسین کے ساتھ بھی زیادتی کرنے والے یہ انہی کی شیعہ تھے۔ تو یہ جواد نقوی صاحب نے بڑی حقیقت پرستی کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور الحمدللہ ان کو پتہ ہے کہ چونکہ حقیقت ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جائے گی۔ تو جواد نقوی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام حسن کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوئے سارے کے سارے، ان کے اندر سب سے پہلا جو قدم تھا نا ان کے مخالفین کا، وہ ان کے خود اپنے شیعہ تھے۔ یہ جواد نقوی صاحب نے خود اعتراف کیا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ جو میری عوام اہل سنت ہے، یہ خدا کا واسطہ شیعہ یہ کیا ان کی جناب وہ رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، وہ جی فاطمہ اجڑ گئی معاذ اللہ، یہ فلاں ہو گیا، وہ اللہ کے بندے یہ تم شان بیان کر رہے ہو، ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو وہ ہے کہ جس کے بال کو بھی چاند نہ دیکھ سکا، اور تم نے جناب معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کے سارے معاملات بند کر کے رکھ دیے، وہ لڑتی رہی، وہ جھگڑتی رہی، وہ روٹتی رہی، وہ پیٹتی رہی، وہ یہ کرتی رہی۔ تو یہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت کی یہ طرفداری نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا موقف ہی نہیں ہے یہ والا۔ معاذ اللہ کے اہل بیت، پورے اہل بیت کرام کو معاذ اللہ انہوں نے جناب لاچار و بے بس بنا کے بٹھا دیا۔ حضرت مولا کائنات حق کی تلوار ہے، حضرت مولا کائنات کبھی حق سے منہ نہیں پھیرتے، اور یہ شیعہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت مولا کائنات نے حق کو چھپانے کی کوشش کی اپنی موت کی وجہ سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت مولا کائنات حق کو چھپا دیں موت کی وجہ سے، تو آج کے عوام کے تو اللہ ہی حافظ ہے، جبکہ وہ آئیڈیل ہیں ہمارے مسلمانوں کے، صحابہ کرام میں شامل ہے مولا کائنات، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے اندر مولا کائنات بھی اندر ہے۔ تو معاذ اللہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے حق کو چھپانے کی تلقین کی تھی کہ علی تم نے حق کو چھپانا ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ یہ میرے جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں، آپ لوگ حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ آئیں اہل سنت و جماعت کے پاس، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے بڑوں نے معاذ اللہ کتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں میں آپ کو یہ باور کراؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ معاذ اللہ یہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں، انہوں نے امام حسن کی کتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں، امام حسین کی معاذ اللہ کتنی گستاخیاں کی ہیں، اور شیعوں نے معاذ اللہ امام حسن کو کافر تک لکھا ہے معاذ اللہ، کہ چونکہ اس نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی تو یہ معاذ اللہ کافر ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان اللہ کے بندوں نے، اللہ ان کو ہدایت دیں، انہوں نے کیسی کیسی گستاخیاں کی ہیں امام حسن مجتبیٰ کی، حضرت امام حسین کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو جاننے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے میں آنے سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین یزل ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔